آفس میں جائیں، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ شاویز سکندر نے پروفیسر الہام کو خون آشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تھا، جبکہ الہام اپنے اسٹوڈنٹ پلس شوہر کے اس روپ پر کانپ کر رہ گئی تھی، کیونکہ شاویز اس کی محبت میں کس قدر پاگل تھا یہ اس کی حویلی کے ملازم تک جانتے تھے، اور اب اس کی خون آشام آنکھیں الہام کی سانسیں خشک کر گئی تھیں۔ اس نے ابھی آفس میں قدم رکھا ہی تھا جب کسی نے اسے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ جب میں نے کہا تھا آپ کسی کے بھی قریب نہیں جائیں گی تو پروفیسر حمید کی جرأت کیسے ہوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے کی؟ شاویز کے دھاڑنے پر الہام کا دل حلق میں آیا تھا۔ شاویز میں نہیں، وہ خود، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی جب شاویز نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ انہیں تو میں دیکھ لوں گا، لیکن آپ رخصتی کی تیاری کریں کیونکہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ شاویز کے الفاظ پر الہام کی جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں الہام، اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے سے ابھرنے والی شاویز کی بلند آواز پر وہ دنگ سی اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس کا ایک ہونہار طالب علم تھا، مگر وہ یہ کس موڑ پر چل دیا تھا؟ شاویز اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جو یک ٹک اس کے چہرے پر ہی اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ میں نے جو کہنا تھا آپ سے کہہ دیا، اب آپ پھر سے مجھے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مسکراتے ہوئے نہ دکھائی دیں، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں آپ کے معاملے میں شدت پسند ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، اور یہی سچ ہے۔ بہت جلد آپ کے گھر پر میں رشتہ بھیجوں گا، اور مجھے اس رشتے کے جواب میں مثبت جواب چاہیے۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ الہام کے چہرے کو دیکھتے اس پر اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ جب غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ الہام نے سامنے بیٹھے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاویز سکندر؟ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ تڑپتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ سامنے بیٹھے اس ڈھیٹ انسان کو گھور کر رہ گئی تھی، جو ڈھیٹ پن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا کہ کسی کی بات اسے سمجھ ہی کہاں آتی تھی۔ بس بہت کہہ لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں نے۔ میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں، میں شاویز سکندر آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری بھی یہ بات آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ نکاح تو آپ کا مجھ سے ہی ہوگا، نہیں تو یہ پوری دنیا دیکھے گی کہ شاویز سکندر کا جنون۔ سرسی آواز میں بولتا وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر زور سے رکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ الہام نے اپنی سانسیں روک کر اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھا۔ مگر اس کا مطالبہ بھی تو ناجائز تھا۔ وہ کیسے اپنے ہی پروفیسر کو دھڑلے سے پرپوز کر سکتا تھا؟ وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے مسکرا کر بات کرتی ہے۔ شاویز سکندر اپنی حد میں رہو، اپنی حد سے نکلنے والے انسان مجھے پسند نہیں ہیں، اور ویسے بھی میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، آئندہ سے بہن سمجھ کر مجھے مخاطب کرنا۔ اسے آنکھیں دکھا کر بولتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنی فائل کو ہاتھ میں تھامے باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے شاویز نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ بہن تو آپ ہر کسی کی ہیں سوائے میری، اب آپ بھی دیکھیں گی شاویز سکندر کا جنون آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ سرد انداز میں بولتے ہوئے بھینچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ اسے آفس سے باہر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مسکرا کر گھر میں داخل ہو کر کہتی وہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھے جلال افروز سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ تمہارا کالج میں دن کیسا گزرا؟ سب ٹھیک رہا نا وہاں پر؟ فکر مندی سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر وہ نہایت ہی محبت سے گویا ہوئے تھے، جس پر وہ بھی مسکرا کر اپنا بیگ ایک طرف رکھتے قدم قدم چل کر ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ سب بالکل ٹھیک ہے بابا، آپ فکر مت کیا کریں، مجھے اب کالج کے طریقہ کار کا پتہ لگ چکا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی بیٹی ہے جو ہر ایک چیز خود بخود سنبھال سکتی ہے، آپ خواہ ہی فکر مند ہوتے رہتے ہیں۔ خود سے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ان کے گرد بازو باندھے ہلکا سا مسکرائی تھی، جس پر وہ بھی نرمی سے اپنی ٹھوری اس کے سر پر ٹکاتے اپنے ہاتھوں کو اس کے گرد باندھ گئے تھے۔ میری بیٹی ہے ہی بہت سمجھدار اور سب سے پیاری کہ وہ خود بخود ہی ہر کام سیکھ لیتی ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے فکر ہوتی ہے، تم خود مت آیا کرو، میں تمہیں لینے آ جایا کروں گا۔ نرم آواز میں بولتے ہوئے انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا تھا، جس پر وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا کہا ہے اور آپ کو مکمل طور پر اپنا خیال رکھنا ہے، کسی بھی بات کی لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گی بابا، میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں۔ آنکھیں دکھا کر بولتی ہوئی جلال افروز سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر وہ بھی ہنستے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا گئے تھے۔ ٹھیک ہے دادی اماں، میں ویسا ہی کروں گا جیسے تم کہو گے، بس مجھے یوں گھورا مت کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔
نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے تھے، جس پر وہ بھی ان کی بات پر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وہ آج بھی ان کے لیے وہی چھوٹی سی الہام تھی جسے ماں کے گزرنے کے بعد اس کے باپ نے نہایت محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ آج وہ اس قدر عمر کی پختگی میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ویسی ہی بچی ہو جاتی تھی جیسے وہ 10 سالہ لڑکی ہو۔ کون آیا بابا؟ اپنے ہاتھ صاف کر کے کچن سے باہر نکلتی وہ قدم قدم چلتے ہوئے لیونگ روم کی جانب پڑی تھی، جب سامنے صوفے پر موجود ان لوگوں کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ سامنے ہی جلال افروز صاحب حیران پریشان سی صورتحال لیے کبھی ان لوگوں کا چہرہ دیکھتے تو کبھی اپنی بیٹی کا جو دروازے پر ہی کھڑی تھی، دوپٹے میں الجھے ہوئے ہاتھ وہیں رہ گئے تھے، جبکہ شاویز نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا اور ہلکا سے اپنے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شاویز؟ دانت پیس کر کہتی وہ چند قدم چلتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔ سامنے شاویز سکندر اپنے باپ آہل سکندر اپنی ماں سمینہ بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ارے الہام، آپ آئے نا، یہ میرے موم ڈیڈ ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، خاص آپ سے ملنے کے لیے۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سے چا کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ایک طرف اپنی ماں اور باپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دوسری نگاہ اپنے پاس پڑے ہوئے صوفے پر اسے بیٹھنے کے لیے بھی ڈال چکا تھا، جس پر دانت پیس کر آتی وہ بیٹھ چکی تھی۔ آہستہ آواز میں انہیں سلام بھی کیا تھا، جس کا جواب وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے تبادلے میں دے چکے تھے۔ تمہارے یہاں آنے کا مقصد؟ نرم آواز میں پوچھتے ہوئے اپنے دانتوں کو پیستے ہر ممکنہ طریقے سے اپنی آواز دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے آپ کو کالج میں بتایا تو تھا، اور کتنے واضح الفاظ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہاں موجود ہوں۔ حیرانی آنکھوں میں سموئے سے دیکھتے اتنی صاف لہجے میں گویا ہوا تھا کہ ایک پل کے لیے تو الہام بھی سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ شاویز، میں تم سے عمر میں بڑی ہوں اور پھر میں تمہاری ٹیچر ہوں، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ یوں اپنے اور میرے گھر والوں کے سامنے میری عزت کا تماشا بناؤ؟ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے شاویز کو گھور کر رہ گئی، جس پر جلال صاحب نے تو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا ہی تھا، ساتھ ہی آہل سکندر نے اپنا لب دباتے ہوئے لبوں پر ابھرنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو بھی روکا تھا۔ تبھی گلا کھنکار کر وہ ان سب سے مخاطب ہوئے تھے۔ دیکھیے، آپ کو میری بات تھوڑی سی عجیب لگے گی، مگر میں بھی شاویز کا باپ ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا تھوڑا سا سرپھرا دماغ کا انسان ہے۔ ایک مرتبہ جو بات اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ اسے کر کے دم لیتا ہے، اور اب اگر اس نے آپ کو اپنا لائف پارٹنر منتخب کر ہی لیا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس رشتے کو آگے بڑھا لیں؟ میں آپ سے باقاعدہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، شاید آپ کی بیٹی ہی ہے جو ہمارے اس بگڑے ہوئے بچے کو سنبھال سکتی ہے۔ لب دبا کر بولتے ہوئے آہل سکندر نے سامنے بیٹھے شاویز سکندر کی جانب دیکھا تھا، جو گھورتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ اتنی جلدی پارٹی کیوں بدل لیتے ہیں؟ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اپنی نگاہیں سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر اسے تھوڑی سی ڈانٹ پھٹکار سننی پڑتی الہام کے بدلے میں تو وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھا، جبکہ الہام ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا انکل، مگر میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور میں ان کی ٹیچر ہوں، مجھے یہ رشتہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا۔ سنجیدہ سی آواز میں بولتی وہ بغیر شاویز پر ایک نگاہ ڈالے گویا ہوئی تھی، جبکہ جلال افروز نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کے پینے کے لیے لے کر آؤ، نرم آواز میں کہتے ہوئے اپنی پلکیں جھپکاتے اسے تسلی دے گئے تھے، جس پر گہرا سانس بھر کر اپنے قدموں کو کچن کی جانب بڑھا گئی تھی۔ دیکھیں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ الہام ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر میں اپنی بیٹی کو اس کے ہر معاملے میں سپورٹ کروں گا۔ میں اس رشتے پر غور کرتا اگر میری بیٹی خاموش رہتی اور تمام فیصلے مجھ پر چھوڑ دیتی، لیکن چونکہ اسے یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا، جو کہ اس کا یہ حق بھی ہے، تو میں اس رشتے کو مزید آگے بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں۔ نرم آواز میں بولتے وہ انہیں اپنی طرف سے تسلی کرانا چاہتے تھے، جبکہ شاویز کے چہرے کا رنگ گزرتے پل کے ساتھ تبدیل ہوا تھا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کچھ دیر کے لیے الہام سے بات کر لوں، میں ان سے ایک معقول وجہ جاننا چاہتا ہوں، آخر انکار کے جواز سننے کا حق تو مجھے بھی ہے نا۔ نرم آواز میں کہتے وہ ان سے اجازت طلب کر رہا تھا، جبکہ آہل سکندر اور ساتھ بیٹھی ان کی اہلیہ سمینہ سکندر نے بھی اپنے بیٹے کو تشویش لیے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے اپنے بیٹے کی سرپھری طبیعت کو، کہ وہ کیسے دماغ کا انسان ہے، ہاں مگر وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صاف آواز میں کہتے وہ اسے جانے کی اجازت دے چکے تھے، جس پر اپنے مضبوط قدم لیے وہ کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔
پیچھے باقی تینوں افراد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بابا، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ میں نے انکار کیوں کیا تو میں شاویز سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بابا، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اور پھر لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں کرنا۔ عجیب سا جذباتی لڑکا ہے، اور میں کسی میچور انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس میں کم از کم اممیچورٹی نہ ہو۔ کچن میں کھانا ٹرے میں لگاتے ہوئے پیچھے کھٹکا محسوس ہونے پر اپنی ہی طرف سے گویا ہوئی تھی، جبکہ شاویز سکندر نے اپنے لبوں کو بھینچتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ کو سنا تھا۔ تو آپ کے یہ جواز ہیں، آپ کو میچور لڑکا چاہیے۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، آپ مجھے میچور اور جذباتی کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا مجھ میں خامیاں ہیں وہ بھی بتا دیں، تاکہ میں انہیں درست کرنے کی بھرپور کوشش کروں، تاکہ میری ہونے والی بیگم کو مجھ سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہتا ہوا اس کے پشت پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے آگے بڑھ کر آیا تھا، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں تم سے بول چکی ہوں، میں تم سے کالج میں بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، میں تم سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ تمہیں اور کون سی بات سمجھ آتی ہے؟ دانت پیس کر بولتے سامنے ٹھہرے ہوئے شاویز سکندر سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ شاویز نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میری ایک بات اچھے طریقے سے سن لیں، آپ کا نکاح تو آپ کو مجھ سے ہی کرنا ہوگا، اور یہ میچور اور لوگ کیا کہیں گے ان باتوں کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ جس قدر میچورٹی آپ کو شاویز سکندر دکھا سکتا ہے اتنا اور کوئی نہیں دکھا سکتا۔ رہی بات لوگوں کی، تو جو کوئی بھی آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنے کی کوشش کرے گا تو شاویز سکندر ابھی موجود ہے جواب دینے کے لیے۔ آپ کو کسی بھی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ خاموشی سے نکاح کے لیے راضی ہو جائیں، نہیں تو مجھے اپنا جذباتی پن اور امیچورٹی دکھانے پر بعد میں نہایت افسوس ہوگا۔ مضبوط آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کے ارد گرد بازو ٹکاتے ہوئے اس پر جھکا تھا، جبکہ وہ اس کی گرم پرتپش سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتا ہوا محسوس کر کے اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ شاویز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دھیمی آواز میں بولتے اس نے اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، جس پر وہ اور بھی زیادہ جھکتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ لبوں سے چند انچ کا فاصلہ تھا، جبکہ وہ بغیر اسے چھوئے اس کے بے حد قریب ٹھہرا ہوا اس کی سانسیں تک محسوس کر سکتا تھا۔ یہ میری امیچورٹی نہیں ہے، یہ میری غیر سنجیدگی بھی نہیں ہے، یہ میرا دل ہے جو صرف اور صرف آپ کا منتظر ہے۔ میں صرف اور صرف آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کا نکاح صرف اور صرف مجھ سے ہو۔ اگر آپ اسے امیچورٹی سمجھتی ہیں، اگر آپ اسے غیر سنجیدگی سمجھتی ہیں، یا پھر آپ اسے میرا بچپنا سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ کی شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا رکھیں۔ اگر آپ نے آج مجھے مثبت جواب نہیں دیا تو میں کل آؤں گا، اگر آپ نے مجھے کل بھی مثبت جواب نہیں دیا تو میں پرسوں آؤں گا، میں ہمیشہ آتا رہوں گا، تب تک جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتی، اور اس بات کا میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا کہ آپ کا ذہن کسی اور کی جانب متوجہ نہ ہو سکے۔ نرم آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنی ایک انگلی اٹھا کر اس کی ناک کو چھوتے ہوئے 2 قدم پیچھے لے چکا تھا۔ اس کی خوشبو کا ایک حصار جو شاویز سکندر کے گرد بنتے ہوئے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، مزید خود کو بہکنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے الٹے قدموں واپس لیونگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی خوشبو کو اپنے گرد لپٹتا ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ یہ انسان اس کے حواسوں پر سوار ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر اسے خود کو مضبوط بنانا ہی تھا۔ وہ شاویز سکندر کی باتوں میں اگر اپنا مزید مذاق نہیں بنوا سکتی تھی۔ وہ ایک جذباتی اور میچور انسان تھا، وہ اس کے بارے میں بالکل ٹھیک سوچتی تھی، اور ایسے انسان کے ساتھ اگر وہ نکاح کر لیتی تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ اسے اپنے ایک ایک خیالات درست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ تبھی کھانے کی ٹرے وہیں پر پٹکتی ہوئی وہ گہرا سانس بھر کر ٹرے اٹھاتے پھر سے لیونگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بابا، کیا ہوا؟ یہ لوگ کیوں چلے گئے ہیں؟ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کے ساتھ وہ خالی لیونگ روم کو دیکھتے اپنے باپ سے مخاطب ہوئی تھی، جو گہرا سانس بھر کر پیچھے صوفے سے اپنی کمر ٹکا گئے تھے۔ یہاں آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نرم آواز میں بولتے وہ اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کر چکے تھے، جس پر وہ ٹرے تھام کر سامنے ٹیبل پر رکھتے ان کے قریب آن بیٹھی تھی۔ اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا کر وہ گہری سانس بھر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ میرے بچے نے اپنے باپ سے شیئر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہم دوست تھے نا؟ نرم آواز میں بولتے ہوئے اس کے سر کو جھکتے ہوئے چوم چکے تھے، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتا اپنے بازوؤں کو ان کے گرد باندھ چکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں بابا، یہ لڑکا نہایت غیر ذمہ دار اور امیچور ہے، میری کلاس میں پڑھتا ہے، نہ جانے مجھ سے اس کی کیا آبسیشن ہے کہ مجھے کسی اور کے ساتھ بات تک کرتا ہوا دیکھ کر جیلس ہو جاتا ہے۔
جب میں نے اس کی جیلسی کی وجہ پوچھی تو سامنے سے اس نے جو مجھے جواب دیا وہ نہایت ہی بچکانا تھا۔ یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے پسند کرتا ہے، مجھے کسی اور کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، کہ مجھے صرف مسکرانے کا حق اس کے ساتھ ہے۔ اب آپ بتائیں، میں ایک 28 سالہ لڑکی ایک جذباتی 24 سالہ امیچور لڑکے کے ساتھ مس فٹ ہوں۔ اگر ایسا کوئی بھی سین ہوتا تو میں سب سے پہلے آپ کو آ کر بتاتی۔ جب اس نے کالج میں آ کر مجھ سے بات کی تھی تو میں نے اس سے اسی وقت منہ پر منع کیا تھا کہ دوبارہ مجھ سے ایسی بات کرنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے مت آئے، مگر یہ پاگل انسان بے وقوف نہ ہو تو نہ جانے کیسے یہاں تک کام پہنچا۔ اب آپ ہی بتائیں میں اس کا کیا کروں۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ گہرا سانس بھر کر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، لڑکا ہے تو اچھا، اگر تم اپنے اس جذباتی بچکانا کے فلسفے کو نکال دو تو وہ تمہارے ساتھ پرفیکٹ میچ ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ لب دبا کر بولتے وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئے تھے، تبھی وہ اپنی آنکھیں کھول کر اپنا سر اٹھاتے اپنے باپ کو گھور کر رہ گئی۔ بابا! احتجاجاً بولتے وہ گہرا سانس بھر کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ٹرے اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اب شام کو آپ کا میٹھا بن، یا آپ کو سزا ملی ہے۔ سنجیدہ سی بولتے ہوئے اپنے پیروں کو پٹکتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے جلال افروز کی ابھرنے والی آواز پر وہ اپنے کان لپیٹ چکی تھی جس میں زیادہ تر دہائیاں تھیں اور دوسرا اسے شرارتاً تنگ کرنے کا انداز۔ شاویز سکندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ابھی وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی جب سامنے کلاس کی حالت دیکھتے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی، تب اسے لڑکوں کے جھرمٹ میں وہ دکھائی دیا تھا۔ ایک لڑکے کے سینے پر اپنا گھٹنا مروڑ کر رکھے وہ اس کے منہ پر پے در پہ مکے مار رہا تھا، جب آگے بڑھتے ہوئے الہام نے اسے کندھے سے تھام کر اونچی آواز میں کہا، جبکہ وہاں موجود تمام لڑکے دم ساتھ گئے تھے، ایوری باڈی گو بیک ٹو یور کلاس اینڈ یو میرے آفس میں آئیے۔ آنکھیں دکھا کر بولتی وہ ان سب کو دوبارہ کلاس کی جانب متوجہ کر چکی تھی، جبکہ مار کھاتے ہوئے لڑکے اور شاویز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں اپنے آفس میں بلایا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھیجتے وہ قدم قدم چلتے ہوئے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے شاویز ایک جھٹکے سے اس لڑکے کو چھوڑتا ہوا اٹھ کر اپنا بیگ جھپٹنے کے انداز میں اٹھاتے اپنے قدموں کو الہام کے پیچھے بڑھا گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ دونوں کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کا کالج کا نظام کس طرح سے دھرم بھرم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یا آپ لوگوں کی بچکانہ حرکتیں کب بند ہوں گی؟ سرد سے انداز میں ان دونوں کو گھور کر کہتی وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی اپنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اب آپ میں سے کوئی بھی مجھے یہ جواب دینا پسند کرے گا کہ یہ لڑائی کس لیے ہو رہی تھی؟ سرد سے انداز میں پوچھتے وہ ایک نظر دوسرے لڑکے اور پھر دوسری نظر شاویز پر ڈال چکی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اگر اس لڑکے نے دوبارہ وہی بات کی تو میں اس کا اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا، اور میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں، سنجیدہ سرد سی آواز میں کہتے شاویز نے ساتھ کھڑے لڑکے کو گھورا تھا جو اس کی گھوری پر فوراً اپنی نگاہیں موڑ گیا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں ٹیچر، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ سر پٹا کر بولتے ہوئے معافی مانگتے آفس سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ اب اس آفس میں شاویز اور الہام موجود تھے۔ اب تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اپنی نظروں کو ترچھا کر کے بولتی وہ اس کی جانب دیکھ گئی، جو غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کے چہرے پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ آپ کے جاننے کی بات نہیں ہے، بس اس نے بات ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اسے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اس کا اور ہر اس انسان کا وہی حشر کروں گا جو دوبارہ سے وہی بات کرنے کی کوشش کرے گا، اور مجھے اس معاملے میں کسی کا ڈر نہیں، نہ آپ کا نہ اس کالج کے پرنسپل کا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوا تھا، جب وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی قدم قدم چلتی اس کی جانب آئی تھی، جو اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاویز، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری اسی میچورٹی اور غیر ذمہ داری کو دیکھتے میں تمہیں ہمیشہ بچہ ہی سمجھتی ہوں۔ تم کب بڑے ہوگے؟ مایوس کن لہجے میں بولتے وہ سامنے کھڑے شاویز کو دیکھتے گویا ہوئی تھی، جب وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے اسے کمر سے تھام کر خود سے لگا چکا تھا۔ آپ کو یہ میری میچورٹی دکھتی ہے؟ آپ کو یہ میری غیر ذمہ داری دکھائی دیتی ہے؟ آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ وہ لڑکا آپ کے بارے میں برے کمنٹ پاس کر رہا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کے بارے میں ایسا بولنے کی؟ میں اس لڑکے کا منہ توڑ دوں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کا۔ ابھی وہ جذباتی انداز میں بول رہا تھا جب الہام نے اسے سینے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کرنے لگے؟ اور شاویز، تم نے اپنی عمر دیکھی ہے؟ اور میرے خدا، تم یہ کس چیز میں پڑ گئے ہو؟
بے یقینی بھرے لہجے میں بولتی وہ سامنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اور تھپڑ مار لیں، جتنا مارنا ہے اتنا مار لیں، مگر میں ابھی بھی وہی کہوں گا، اگر کسی نے آپ کے بارے میں برا بولنے تک کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر میرے لیے چھوٹی موٹی مار پیٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس انہیں چاہیے کہ اپنی زبان پر لگام رکھیں، کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ بولنے کا، کچھ سوچنے کا صرف اور صرف میرا شاویز سکندر کا حق ہے، اور میں اپنا یہ حق کسی کو بھی نہیں دینے والا۔ سنجیدہ دو ٹوک لہجے میں بولتے وہ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالے گویا ہوا تھا، جبکہ الہام تو اس کا یہ جنونی انداز دیکھ کر اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، دانت پیس کر بولتے ہوئے اپنا رخ تبدیل کیے ٹیبل کی جانب موڑ چکی تھی، جبکہ گہرے سانس بھرتے اس نے خود پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ لڑکا نہ جانے اس سے کیا چاہتا تھا، نہ جانے اس کے لیے کیوں مسائل بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا آخر اس لڑکے کی اس سے یہ جذباتیت کیا تھی۔ فرار ہو لیں، جتنا مجھ سے فرار ہونا چاہیں اتنا ہو لیں، مگر یہ بات یقینی ہے، اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ آج نہیں تو کل آپ میری اس جنونیت اور میری اس محبت کی خاطر مجھ سے شادی کریں گی، نہیں تو شاویز سکندر یہ قسم کھاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں موجود آپ کی جانب اٹھنے والی ایک ایک نگاہ کو میں اپنے ہاتھوں سے خود ختم کر ڈالوں گا۔ اس کی پشت کو دیکھ کر کہتا وہ اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے وہ اپنی آنکھیں میچ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ یہ ایک پاگل انسان ہے، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے اس نے پلٹ کر دروازے کو دیکھا تھا، جس کے پار وہ سرپھرا انسان ابھی ابھی گیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ ابھی بھی وہ تھکے انداز میں گھر میں داخل ہوئی تھی، جب سامنے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے اسے بلا اختیار کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جب اس کے باپ نے اپنی نگاہیں موڑتے پاس بیٹھے شاویز کو دیکھا، اس کی نگاہ شاویز سکندر پر گئی تھی۔ شاویز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دانت پیس کر بولتے وہ ایک ہاتھ سے اپنے ماتھے کو چھو گئی، تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل، میں اپنی تمام صورتحال آپ کو واضح کر چکا ہوں، میں صرف اور صرف الہام سے شادی کروں گا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ جب تک آپ خود راضی نہیں ہوتے یا پھر اپنی بیٹی کو راضی نہیں کرتے میں تب تک آتا رہوں گا، اور اگر آپ چاہیں گے تو اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو لے کر آؤں گا۔ سنجیدہ سا کہتا ہوا وہ ان کی جانب دیکھ رہا تھا، جو بے اختیار اپنی آنکھیں بند کرتے ایک ہاتھ سے دونوں آنکھوں کو مسل رہے تھے۔ شاویز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم میری عزت کو خاک میں ملانے پر تلے ہو؟ جب ہمارے درمیان ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو تم بار بار میرے گھر پر کیوں آتے ہو؟ میرے بابا کو پریشان کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ صبح سے ہی غصے میں بھری ہوئی پھر رہی تھی، صبح جو کچھ کالج میں اس نے وہ حرکت کی تھی، اس کے بعد تو وہ بالکل بھی اس غیر ذمہ دار اور جذباتی انسان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، تب بھی آگے بڑھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جب ایک جھٹکے سے وہ اس کا بازو تھامتے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میں آپ کی عزت کو خاک میں نہیں ملا رہا، بلکہ آپ کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ لگا کر اسے اور بھی زیادہ عزت دے رہا ہوں، اور آپ کے گھر پر اسی لیے آتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ میں آپ کا قدردان ہوں، اور یہ میرا حق ہے۔ دو ٹوک لہجے میں بولتے وہ اس کے ایک ایک سوال کا جواب نہایت تسلی سے دے رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ محسوس کرتے الہام کے چہرے نے بھانپ چھوڑا تھا، تبھی وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو، ایک انگلی اٹھا کر کہتی وہ اسے اس کی حد کا تعین کرا گئی، جبکہ شاویز نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ جیسے آپ مجھ پر بہت زور چلا لیں گی۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ کے بابا کو تمام صورتحال کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں جو آج کالج میں پیش آئی ہے، اب یہ آپ کے بابا پر ہے، میں نے انہیں وقت دیا ہے کہ وہ اس رشتے کے بارے میں سوچ کر پھر مجھے تسلی سے جواب دے سکیں۔ یہ وقت میں آپ کو بھی دے رہا ہوں، تسلی سے بیٹھ کر میری بات کے بارے میں سوچیں۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے وہ ایک نگاہ پلٹ کر جلال افروز پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے جلال افروز نے سنجیدہ نگاہوں سے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان صرف جذباتی اور امیچور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں اس انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اوہ بابا، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ آج جو کچھ بھی اس نے کالج میں کیا ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اپنی صورتحال سامنے بیٹھے اپنے باپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کی جھنجھلاہٹ میں واضح اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اپنے کرتے کو جھاڑ چکے تھے۔ میں نے اسے کل جواب دینے کے بارے میں سوچ لیا ہے، اب میں اپنا جواب ہاں میں دے رہا ہوں۔ اگر تم اپنے بابا سے محبت کرتی ہو تو خاموشی سے نکاح کر لو،
کیونکہ مجھے اس لڑکے کی آنکھوں میں تمہارے لیے ایمانداری اور محبت دکھائی دیتی ہے، تو شاید میرے جانے کے بعد تو صرف تمہیں وہی دے سکتا ہے۔ اس لڑکی کی نیت میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نہ ہی وہی مچور اور غیر جذباتی ہے۔ بس تمہارے معاملے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہے، نہیں تو باقی تمام معاملات میں وہ ایک نہایت سنجیدہ انسان ہے۔ نرم آواز میں بولتے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ گئے تھے، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ بابا، احتجاجاً بولتے وہ آگے بڑھتے ان کے قریب آئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے ان کے بازو کو تھاما تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے بول چکی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بوکھلاتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے باپ کو یہ بات واضح کرتی، جبکہ اس کے باپ نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہاری طرف سے ایسا کچھ بھی ہوتا تو تم سب سے پہلے مجھے بتاتی، مگر مجھے شاویز تمہارے لیے پسند ہے، شروع دن سے ہی، جب وہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی اضافی بات نہیں کی تھی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی اس نے تمہیں کالج میں پریشان کرنے کی ضرورت سمجھی۔ جتنا تم نے مجھے بتایا ہے اور جتنا میں نے اسے ان 2-3 ملاقاتوں میں دیکھا ہے، مجھے وہ تمہارے لیے اچھا لگا۔ باقی میں مزید اپنی طرف سے تسلی کر لینے کے بعد اپنا فیصلہ ہاں میں دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا تم اپنے بابا کے اس فیصلے کی مخالفت کرو گی؟ نرمی سے بولتے اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے، جبکہ وہ اپنے لب بھینچے ان کی ایک بات کو سن رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، جس بھی انسان کو آپ میرے لیے منتخب کریں گے وہ میرے لیے نہایت ہی اہم ہوگا، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی اور میری عمر میں فرق ہے؟ لوگ باتیں بنائیں گے بابا، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اپنی جانب کا موقف سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوگوں کا کام ہی بولنا ہے۔ اگر تم آج اس سے شادی نہیں کرو گے تو کل کو لوگ تمہیں بڑی عمر کے طعنے دیں گے، اور کل کو اگر تم تھوڑی سی زیادہ عمر کے انسان سے شادی کرو گے تو لوگ تمہیں تب بھی طعنے دیں گے۔ لوگ کسی بھی حال میں راضی نہیں میرے بچے، اسی لیے اسے دیکھو جس میں تمہاری خوشی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ شاویز تمہیں ہمیشہ خوش رکھ سکتا ہے۔ وہ جتنا تمہارے لیے پاگل ہے اتنا ہی تمہاری خوشیاں اسے عزیز ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ یہ بال میں نے یوں ہی دھوپ میں سفید نہیں کیے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو اسی جمعے کو۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر اس مرتبہ اس کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا۔ ایک خاموشی تھی جس میں تھوڑا ہی صحیح مگر اقرار موجود تھا۔ اگلے چند دن نہایت عجیب سے گزرے۔ وہ جہاں بھی شاویز کو دیکھتی وہاں سے نگاہیں چرا کر گزر جاتی۔ شاویز نے کافی مرتبہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اب اس کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ نہ جانے یہ بے باک انسان مزید کس بے باکی کا مظاہرہ کرتا، جبکہ بابا کے ذریعے سے معلوم ہوتا کہ وہ شاویز کے گھر پر پیغام بھجوا چکے ہیں۔ ابھی بھی وہ کالج میں اپنے تمام لیکچر ختم کر کے جلدی باہر نکل آئی تھی۔ شاویز سکندر کے باہر آنے سے پہلے اسے یہاں سے نکل کر اپنے گھر واپس جانا تھا، مگر ہائے اس کی پھوٹی قسمت جو شاویز سکندر سے اس کا پالا پڑا تھا۔ سامنے ہی وہ کالج کے گیٹ کے پار جیپ میں بیٹھا ہوا اس کا منتظر تھا۔ اسے آتے ہوئے دیکھ کر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی تھی۔ ارے ہونے والی بیوی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ نرم مسکراہٹ سے کہتے وہ ایک جھٹکے سے اترتا ہوا باہر آیا تھا اور دوسری جانب کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا، جس پر وہ آس پاس ایک نگاہ دوڑاتے ہوئے دانت پیس کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ تمہیں میرے لیے خرافات پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے اس پر اپنی ٹیچر گری جھاڑنے سے باز نہیں آئی تھی، جس پر شاویز بغیر کسی تکلف کے مسکراتا ہوا دروازہ بند کر کے دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ ویسے آپ کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیچر ہی ہیں، کبھی تو ایک نارمل لڑکی کی طرح بیہیو کیا کریں۔ میں آپ کا ہونے والا شوہر ہوں، تھوڑا سا تو آپ مجھ سے شرما ہی لیں۔ لب دبا کر بولتا وہ اسے واضح الفاظ میں چھیڑ رہا تھا، جبکہ اس کی بے باکی بھری بات پر الہام کے گال سرخ پڑے تھے، مگر وہ اپنے گالوں کو رگڑتے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پلٹ چکی تھی۔ تم اب برے طریقے سے پٹو گے مجھ سے۔ اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اس پر ہی چڑھ دوڑی تھی، جس پر شاویز کا ایک جاندار قہقہ جیپ میں گونجا تھا۔ وہ مزید سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ اپنے چہرے کو مکمل دوسری جانب موڑ چکی تھی۔ مجھے بتانے کی کوشش کرو گے؟ آخر تم مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ جیپ کو انجان راستوں کی جانب جاتا ہوا دیکھ وہ سٹپٹاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس بے باک انسان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ کالج کے بعد تو وہ مزید کوئی تماشا ہونے سے بچنے کی خاطر اس کی جیپ میں بیٹھ گئی تھی، مگر اب اسے بے اختیار اپنا فیصلہ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔
فکر مت کریں، بابا سے میں بات کر چکا ہوں، آپ کو نکاح کے جوڑے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ دراصل جوڑا تو میں نے پسند کر لیا ہے، بس آپ کو ایک مرتبہ پہن کر مجھے دکھانا ہے تاکہ میں اسے مکمل طور پر اپروو کروا لوں۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں تھام چکا تھا۔ تبھی وہ بوکھلاتے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے دوسری نگاہ سڑک پر ڈال لی تھی۔ شہباز کیا کر رہے ہو؟ گاڑی چلاؤ، اسے آنکھیں دکھا کر بولتی۔ وہ اپنے ہاتھ اسے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر وہ تسلی سے اس کے ہاتھ کو تھامے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ میں اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں، آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، مگر خیال رکھیں جب تک آپ میرے قریب ہو اس ہوا میں سانس لے رہی ہیں تب تک شہباز سکندر کی سانسیں بند نہیں ہو سکتی۔ نرم گرفت میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اپنے سینے پر رکھ چکا تھا، جبکہ الہام نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کا یہ جنونی انداز دیکھا تھا۔ شہباز، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ ابلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے شاندار سی حویلی کو دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ مضبوطی سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس نے ڈولتے ہوئے دل کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ میرے گھر پر؟ آپ کیا سمجھ رہی تھیں؟ میں آپ کو کہاں جوڑا پیک کرانے کے لیے مال لے کر جاتا؟ وہاں جہاں اتنے لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں، بلا وجہ ہی لوگ آپ پر مکھیوں کی طرح بھنبھنانا شروع کر دیتے اور مجھے خواہ ایک کیک سے لڑائی کرنی پڑتی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ حویلی چل کر آرام سے تسلی سے میرا لایا گیا جوڑا پہن کر مجھے دکھا دیں، میں آپ کو مال لے کر نہیں جانے والا۔ شنیدہ سے کہتے وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا، جبکہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کی جانب آتے ہوئے اس کی حیرانی کے آثار کو نظر انداز کر گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے جیپ کا دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ سے تھام کر نیچے اتارتے وہ اسے لیے حویلی کے اندر بڑھا تھا، جہاں ایک کے بعد ایک ملازم ان دونوں کو اکٹھے آتے ہوئے دیکھ کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کا ہاتھ تھامے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں آہل سکندر اور ثمینہ سکندر انہی کے منتظر تھے۔ چائے کی پیالیاں میز پر رکھے وہ اس کے انتظار میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، دھیمی آواز میں بولتی وہ نہایت ہی خفت کا شکار تھی کہ کہاں ابھی اس نے ہاں ہی بولا تھا اور کہاں وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ کتنی شرمندگی سی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ ارے بیٹا، ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اپنے بیٹے کے الٹے سیدھے کاموں کی، امید ہے تمہیں بھی ہو ہی جائے گی۔ ہمارے بیٹے شہباز سے تو کسی قسم کی سیدھے کام کی توقع کر ہی نہیں سکتے ہم۔ تم شرمندہ مت ہو۔ ثمینہ بیگم اپنے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے اس بچی کی شرمندگی اچھے سے بھانپتی ہوئی آگے چل کر اس کے کندھوں کے گرد بازو باندھ چکی تھیں۔ ماما، آپ کے اپنے شوہر ہیں نا، آپ ان کے ساتھ جا کر ٹھہریں۔ نئے بننے والے جوڑے کے درمیان کیوں آپ کباب میں ہڈی بن رہی ہیں؟ نہایت ہی بے باک انداز میں بولتے وہ آہل سکندر کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ الہام کے گالوں نے سرخ ہو کر خون چھلکانے جیسا رد عمل دیا تھا۔ یہ انسان کتنا بے باک تھا، بے شرم انسان، شرم نہیں آتی اپنی ماں کو ایسا کہتے ہوئے؟ ایک دھپ اس کے کندھے پر رسید کر کے کہتی ثمینہ بیگم دوبارہ سے آہل سکندر کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھیں، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے لیے ایک جانب پڑ گیا تھا۔ شہباز سب کیا سوچیں گے؟ سب سے اس کی مراد اس کے ماں باپ تھے، ان کی موجودگی میں وہ اسے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ کتنا غیر مناسب لگ رہا تھا اسے یہ سب کچھ۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتے، ان کا کام کچھ بھی سوچنا نہیں ہے، یہاں سوچنے کا کام صرف میں سر انجام دیتا ہوں۔ چلو میرے ساتھ، مضبوط آواز میں بولتے اسے لے کر اندر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا صرف ایک جوڑا ہے جو مجھے پہن کر چیک کرنا ہے، مگر اب تم ایک کے بعد ایک جوڑے کیوں نکال کر سامنے لا رہے ہو؟ تیسرا جوڑا پہن کر اسے دکھاتی وہ نہایت ہی خوف سے گویا ہوئی تھی۔ جب آگے بڑھتے تو نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام دو اسے اپنے لبوں سے لگا کیا تھا۔ آپ لگتی اتنی خوبصورت ہیں کہ دل چاہتا ہے سارے دنیا کے لباس آپ کے ہی قدموں میں رکھ دیے جائیں، اور ویسے بھی میں تو آپ کو تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا تاکہ آپ تھوڑی دیر اور یہاں رک جائیں، نہیں تو نکاح کا جوڑا تو پہلے والا تھا جو آپ پہن کر پہلے مجھے دکھا چکی ہیں۔ نرمی سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا تھا، جب دروازہ کھٹکھٹا کر ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جوس اور کھانے کا کچھ سامان تھا۔ ایک طرف سامان رکھتے ہوئے ابھی بھاری سوٹ کے ساتھ پیچھے پلٹی تھی جب اچانک سے اس کا ہاتھ ٹرے سے ٹکرایا اور ٹرے نیچے گر کر چکنا چور ہوئی تھی۔ بوکھلاہٹ کے ساتھ قدم پیچھے لیتی وہ ایک شیشے کے ٹکڑے پر اپنا پاؤں رکھ چکی تھی۔ بے اختیار سی چیخ تھی جو اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ پاؤں سے ابل ابل کر نکلتا ہوا خون فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ تب ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے وہ اس کے آگے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، بغیر اپنے پاؤں کے زخمی ہونے کی پرواہ کیے وہ اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھ چکا تھا۔ آپ کیوں اتنی لاپرواہ ہیں؟
غصے سے کھولتے وجود کے ساتھ کہتے وہ گویا ہوا، جبکہ ایک ہاتھ سے تھامتے شیشہ اس کے پاؤں سے نکالا تھا۔ اور تم دیکھ کر نہیں لا سکتے؟ لا کر رکھنے کی تمیز بھی نہیں ہے تم لوگوں میں؟ اگر زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے الہام کو تو؟ چیخ کر کہتے وہ ساتھ ٹھہرے ملازم سے گویا ہوا تھا، کیونکہ الہام نے بہتی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے اسے اور دوسری نظر ملازم کو دیکھا، جو خود بھی حیران پریشان تھا، شاویز سکندر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا رویہ پہلے تو کبھی اس کا نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ پہلی مرتبہ ہی تو اس کے دل پر یوں ہاتھ پڑا تھا۔ ابھی اسے تھامتا وہ پیچھے پڑے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ نرمی سے اس کا پیر تھام کر سامنے ٹیبل پر رکھتے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا اور آرام سے اس کے پیر کو روئی سے صاف کرتے اس کے گرد پٹی باندھی تھی۔ آپ نہایت لاپرواہ ہیں، ایسے کون چلتا ہے؟ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ میرا دل لے کر ساتھ چل رہی ہیں؟ میرے دل کے ساتھ یوں کھیلتے آپ کو بہت مزہ آتا ہے نا؟ اس پر بگڑتے ہوئے نہایت ہی برے تاثرات کے ساتھ گویا ہوئی تھی، جبکہ الہام نے اسے دیکھ اپنے لب دبائے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، دھیمی آواز میں منمناتے ہوئے گویا ہوئی، جس پر بے ساختہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اٹھیں، آپ کو گھر چھوڑاؤں، اس سے پہلے کہ میں غصے سے پاگل ہو جاؤں۔ سرد آواز میں بولتا ہوا اٹھ کر کھڑے ہوتا نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ سفید رنگ کے کامدار غرارے میں ملبوس وہ سرخ دوپٹہ سر پہ اوڑھے اس وقت نہایت ہی حسین اور دلکش دکھائی دے رہی تھی، جب جلال افروز صاحب اس کی جانب بڑھے تھے اور کندھے سے تھام کر اسے باہر کی جانب لے گئے تھے۔ وہ جہاں بے چین اس کا نہایت ہی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ بے ساختہ گھونگھٹ کی آڑ سے اس کا بے تابی بھرا چہرہ دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی، مگر وہ اپنا لب دبا کر اس مسکراہٹ کو بھی دبا گئی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ لا کر الہام کو بٹھایا گیا تھا، جب اپنے وجود کو لرزتا ہوا محسوس کرتے ہوئے اپنے پسینے میں بھیگتی ہوئی ہتھیلیوں سے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام چکی تھی۔ ریلیکس رہیں آپ، اس وقت تو میں آپ کو کھانے سے رہا۔ دھیمی سی سرگوشی اس کے کان میں انڈیلتے وہ سیدھے ہو کر بیٹھا تھا۔ اب گھبرانے کی باری الہام کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قاضی صاحب کے ادا کیے جملے پر وہ حامی بھر گئی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا تو ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ تبھی وہ بے صبرا انسان اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی جھٹکے میں اس کا گھونگھٹ چہرے سے پلٹا چکا تھا۔ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے وہ اس کے حسن میں برے طریقے سے کھویا تھا۔ جب چہرے پر سایہ فکن لمبی پلکیں لرزی تھیں تو وہ اپنی پلکیں اٹھاتے اسے دیکھ گئی تھی، جو خود کو ایک مضبوط حصار اور بندھن میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دلکش یک لفظی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، جب آگے بڑھ کر وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ بالآخر میں نے آپ کو پا لیا ہے، دھیمی آواز میں اس سے مخاطب ہوتے وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ الہام تو اس کی سب کے سامنے یوں بے باک جرات پر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بے ساختہ گال سرخ پڑے تھے تو اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ شاویز کی گرفت سے چھڑانا چاہے تھے، جس پر وہ اور زیادہ مضبوطی سے اپنے اسے تھامتے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اب ایسا ممکن نہیں، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ قید ہو گئی ہیں۔ دھیمی سی سرگوشی اس کے کان میں انڈیلتا اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نکاح کے کچھ دن تک وہ مسلسل کالج سے غیر حاضر رہی تھی، جبکہ اب کتنے دنوں بعد وہ کالج آئی تھی۔ سامنے اپنے آفس کے باہر پروفیسر حمید کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ پروفیسر آپ یہاں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ سنجیدہ آواز قدم قدم چلتے ہی ان کی طرف آئی تھی، جو آفس کے دروازے پر ہی ٹھہرے تھے۔ جی پروفیسر الہام، وہ دراصل مجھے آپ سے کچھ پیپر چاہیے تھے، بچوں کے امتحانات سر پر ہیں نا، اس لیے۔ لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ سے جا کر کہتے پروفیسر حمید نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ تبھی وہ اپنا حلق تر کرتے گہرا سانس بھر گئی تھی۔ آپ اپنے آفس میں جائیں، میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں۔ دراصل میں کتنے دنوں بعد کالج آ رہی ہوں تو میری ایک ضروری کلاس ہے، میں پہلے اپنی کلاس کا لیکچر اٹینڈ کروں گی اور اس کے بعد ہی آپ کو کوئی بھی مدد کر سکتی ہوں۔ دو ٹوک لہجے میں بولتے ابھی وہ اپنے آفس کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا گئی تھی کہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے پروفیسر حمید نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارے پروفیسر الہام، اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو؟ اسٹوڈنٹ کہیں بھاگے تھوڑی نہ جا رہے ہیں، یہی ہیں، آپ آرام سے پڑھا لیجیے گا، پہلے میری بات تو سن لیجیے۔ لبوں کو دبا کر کہتے پروفیسر حمید نے اس کی جانب غلیظ سی نظروں سے دیکھا تھا، جب ایک جھٹکے سے وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے اس کی جانب قہر بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ؟ ابھی انگلی اٹھا کر کچھ وہ کہنے ہی والی تھی جب بھاری قدموں کی آواز اس کے نہایت قریب آن رکی تھی۔ اپنا بھاری ہاتھ پروفیسر حمید کے کندھے پر رکھتے وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے پروفیسر؟ دراصل میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں پر موجود ہیں۔ سرسے لہجے میں بولتے ہوئے پروفیسر حمید کو ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جب وہ پروفیسر گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وہ میں پروفیسر الہام سے کچھ پیپر لینے آیا تھا، سٹ پٹا کر کہتے وہ وہاں پر شاویز کو موجود پاتے پروفیسر الہام کی جانب ایک نگاہ ڈال گیا تھا، جبکہ اس کا مزید الہام کی طرف دیکھنا تھا کہ شاویز نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ اس نے بمشکل اس پروفیسر کا منہ توڑنے سے خود کو باز رکھا تھا، تبھی سڑسی آواز ابھری تھی، آفس میں جائیں، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ شاویز سکندر نے پروفیسر الہام کو خون آشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ الہام اپنے اسٹوڈنٹ پلس شوہر کے اس روپ پر کانپ کر رہ گئی تھی، کیونکہ شاویز اس کی محبت میں کس قدر پاگل تھا یہ اس کی حویلی کے ملازم تک جانتے تھے، اور اب اس کی خون آشام آنکھیں الہام کی سانسیں خشک کر گئی تھیں جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، مگر الہام کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا تھا، تب بھی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے ابھی آفس میں قدم رکھا ہی تھا جب کسی نے اسے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا۔ جب میں نے کہا تھا آپ کسی کے بھی قریب نہیں جائیں گی تو پروفیسر حمید کی جرأت کیسے ہوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے کی؟ شاویز کے دھاڑنے پر الہام کا دل حلق میں آیا تھا، بے اختیار آنکھوں میں نمی سی ابھری تھی، جب وہ کچھ سمجھ نہ آنے کی کوشش میں اپنے ہاتھ نرمی سے اس کے سینے پر رکھ گئی۔ یہ اپنی طرف سے خاموش پیش قدمی تھی اسے مزید غصہ کرنے سے روکنے کی۔ شاویز میں نے نہیں، وہ خود، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی جب شاویز نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھیں تو وہ سانس لینے تک روک گئی تھی۔ انہیں تو میں دیکھ لوں گا، لیکن آپ رخصتی کی تیاری کریں کیونکہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ شاویز کے الفاظ پر الہام کی جان ہتھیلی پر آئی تھی، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کپکپاتے ہوئے لبوں سے کہتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوئی تھی، جب اس کے بے حد قریب جھکتا ہوا اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا چکا تھا۔ میں ہوا کو بھی آپ کے ارد گرد سے روک لینا چاہتا ہوں، اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں غیر انسان کو آپ کے بے حد قریب آتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں؟ ہرگز بھی نہیں۔ مجھے اب آپ کو اپنے بے حد قریب لانا ہے تاکہ میں آپ کے سب سے زیادہ قریب رہ سکوں، تاکہ ان جیسے غلیظ انسانوں کو ان کی اوقات پتہ ہو کہ کسی اور کی بیوی کے آس پاس بھی بھٹکنا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں موجود ابھی کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ شاویز سکندر کی بیوی کی جانب اٹھنے والی ہر ایک نگاہ کا شاویز سکندر کیا حشر کر سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری بات مان لیں، آپ کی رخصتی آج ہی ہوگی تو آج ہی ہوگی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے اس کا دل دھڑکانے کا باعث بنا تھا، تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ دباؤ ڈالتے اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کر گئی تھی۔ شاویز مجھے سانس نہیں آ رہی، اپنا حلق تر کر کے کہتی وہ اسے اپنی صورتحال سمجھانے کی کوشش کر گئی تھی، جب آگے بڑھتے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلی تھیں۔ شاویز سکندر اپنی سانسیں بھی آپ کو دے سکتا ہے، مگر آپ کو مجھ سے دور ہونے کی اجازت نہیں۔ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی ابھرنے والی آواز پر وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کیوں تھا اس کے معاملے میں اتنا جنونی؟ تبھی اس کی جنونیت سے عاجز آ کر وہ اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس مضبوط حصار سے آزادی ممکن نہیں، جبکہ اس کے گرد اپنے مضبوط بازو باندھتا وہ اپنی آنکھیں چند لمحے کے لیے بند کر گیا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس وقت تیار ہو کر پول پول سجی اس کے کمرے میں موجود اس کے بستر پر بیٹھی تھی، جبکہ دل دھڑکتے ہوئے کانوں میں بج رہا تھا، ہتھیلیاں مسلسل پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ انسان کتنا بے باک تھا، جو بولا تھا وہ کر دکھایا تھا، تبھی اب وہ یہاں رخصت ہو کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کی پلکیں خود بخود جھک گئیں، تبھی وہ سرشار وجود لیے قدم قدم چلتے اندر داخل ہوا تھا۔ نگاہیں سامنے بیٹھی اس پری پیکر پر اٹھی تھیں تو پھر پلٹنا بھول گئی تھیں، تبھی وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھتے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتا جھکا تھا، جو پورے وجود سے اس کی ہی جانب متوجہ تھی۔ جانم، اب آپ کو حساب دینا پڑے گا میری تمام بےتابیوں کا، دھیمی جذبات سے چور آواز میں کہتے وہ جھک کر اس کے کان میں گویا ہوا، جبکہ اس کے لبوں کا کان کی لو سے ٹکرانا تھا۔ الہام کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی، تبھی وہ اپنی سانسوں کو روکے اسے خود سے بے انتہا نزدیک محسوس کر رہی تھی۔ شاویز، بوجھل آواز میں اس کا پکارا گیا نام۔ شاویز کے لبوں پر مزید مسکراہٹ پھیلی تھی اور آنکھوں میں مزید خماری اتری تھی۔ جی شاویز کی جان، جذبات سے چور لہجے میں بولتے وہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ اس کی پرتپش سانسوں اور لبوں کا لمس اپنے ہاتھ میں محسوس کیے وہ جی جان سے لرزی تھی۔ جب ہاتھ آگے بڑھا کر وہ اس کا گھونگھٹ پلٹ چکا تھا، لرزتی کانپتی پلکیں دیکھی تھیں تو سانس اٹکی تھی، جبکہ لب تک آتے آتے دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، تبھی وہ آگے بڑھتے نہایت ہی بےتاب انداز میں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ تم کیوں ہو اتنے بے باک؟
دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے جانے پر تپش نظروں سے دیکھتا ہوا پا کر بے اختیار جھنجھلائی تھی، جبکہ اس کے گال سرخ اناروں کی طرح دہک اٹھے تھے۔ کیونکہ جب میں بے باک ہوتا ہوں تو تمہارے چہرے پر اترتا ہوا یہ خوبصورت سا رنگ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے میں ہر مرتبہ یوں ہی بے باکیاں کرتا رہوں گا، بس تمہارے چہرے پر موجود یہ رنگ دیکھنے کے لیے۔ نرم آواز میں بولتے ہوئے اس کی دونوں پلکوں پر اپنے لب رکھتے دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا، جبکہ الہام نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھاما تھا۔ نگاہیں لبوں تک آئی تھیں تو دونوں ہی اپنی سانسیں تک روکے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شاویز نہیں، کانپتی آواز میں کہتے ہوئے بھی اس کے لبوں تک اپنی انگلیاں لائی ہوئی تھی کہ نرمی سے اس کی انگلیوں کو تھام کر لبوں سے لگاتا اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ آج نہیں، میں نے اس پل کا بے انتہا انتظار کیا، اور اب جب یہ لمحہ میرے ہاتھ میں ہے تو پلیز مجھ سے یہ مت کہو، میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بے انتہا چاہا ہے، شاید اس پہلی نظر سے جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور اب میری شریک حیات اور شریک سفر۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، شاید جنون کی حد تک۔ یہ میرا عشق ہے جو میں صرف اور صرف تم سے کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے بتانے کا موقع نہیں دو گی؟ نرم آواز میں بولتے ہوئے ایک ہاتھ اسے گال پر رکھے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جب شاویز کی تپش لی ہوئی سانسوں کو اپنے لبوں پر پڑتا ہوا محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ پروفیسر حمید نے خود میرا ہاتھ تھاما تھا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اچانک سے بے موقع بات پر شاویز نے فٹ سے آنکھیں کھولیں تو بے یقینی سے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ سچ میں تمہیں اس موقع پر یہ بات یاد آئی ہے؟ تم کتنی ان رومانٹک بیوی ہو۔ روٹھے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے گہرا سانس بھر کر اس کی گود میں سر رکھے دراز ہوا، جبکہ اسے اپنی جگہ پر رکتا ہوا محسوس کر کے الہام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں اپنی طرف سے تمام معاملات کلیئر کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی، تمہیں میں نے شوہر بنایا ہے تو دل سے قبول بھی کرتی ہوں۔ نرم آواز میں کہتی ہوئے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کو دیکھ گئی تھی، جو بلا شبہ نہایت دلکش تھا۔ اس نے دل میں اعتراف کیا تھا کہ کوئی پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتے ہوئے اس کا اسیر ہو سکتا تھا، جبکہ یہ انسان تو اس کی محبت کا بہت پہلے ہی اسیر ہو چکا تھا۔ مجھے تم سے شکایت کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب تم نے مجھے قبول کیا تھا تو تم نے ساری زندگی کے لیے میری طرف سے اپنی خطاؤں کا قبل از وقت مداوع کر دیا تھا۔ مجھے تم سے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اور بہت سارے بچے۔ سنجیدہ محبت بھرے لہجے میں بولتے وہ آخر تک آتے آتے شوق ہوا تھا، جبکہ وہ ایک مٹھی بنا کر اس کے سینے پر مارتی کھلکھلا کر ہنسی تھی، جس پر شاویز کی ہنسی بھی اس کے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔